اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، اللہ پاک جل شانہ نے موت کو پیدا فرمایا اور ہر ذی روح نے مرنا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ پاک نے موت کو بھی پیدا فرمایا ہے اور یہ دنیاوی زندگی کو بھی پیدا فرمایا ہے، لیکن سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ موت محض فنا نہیں کرتی بلکہ ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف سفر کا ایک سبب بنتی ہے، اور بندہ مومن کے لیے یہ ایک بہت بڑا سہارا ہے، ایک بہت بڑی تسلی ہے۔ یقیناً بزرگوں کی، عزیزوں کی جو جدائی ہے یہ صدمے کا باعث ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ایسے صدمات میں خالق کائنات جل شانہ نے صبر کا ارشاد فرمایا ہے۔ جو بندہ مومن صبر کرتا ہے خالق کائنات جل شانہ اس صبر پہ بہت زیادہ جزا عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے جو بندہ مومن کو مقام دیا ہے، اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو صدمہ گھٹ جاتا ہے، صدمہ کم ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحفۃ المومن الموت، بندہ مومن کے لیے موت ایک تحفہ بنتی ہے۔ اب موت تو ایک صدمہ ہے، ایک جدائی ہے، تو یہ موت تحفہ کیسے بنتی ہے؟ تو شارحین حدیث نے یہ بات لکھی ہے کہ دنیا ہے دار الابتلاء، اور جو آخرت ہے قبر ہے، اور آخرت ہے وہ دار الجزا ہے۔ اس دنیا کے اندر اس امتحان گاہ میں جو بندہ مومن اپنی زندگی اللہ پاک جل شانہ کے حکم کے مطابق گزارتا ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق گزارتا ہے، جب اس جہان میں جاتا ہے تو اللہ پاک جل شانہ اس کو اس کی اچھی جزا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ موت جو ہے بندہ مومن کے لیے ایک تحفہ بن جاتی ہے۔ احادیث کا مفہوم ہے کہ جب جنازہ اٹھاتے ہیں اور میت اچھا ہے، مومن ہے، اللہ پاک جل شانہ موت کی جدائی کے ساتھ ہی اس کو اگلے منظر دکھا دیتا ہے۔ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر وہ میت کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے جاؤ، جلدی لے جاؤ مجھے، کیونکہ وہ منزل اس کے سامنے ہوتی ہے، وہ جزا اور اس جزا کا نظارہ اس کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے تو وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے جلدی لے جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ موت محض فنا نہیں، بلکہ یہ موت ایک جہان کی تبدیلی کا نام ہے
کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر اب برزخ میں جا رہا ہے۔ اچھا، وہاں جب اس جہان میں جائے گا تو زندوں کے ساتھ بھی اس کا رشتہ قائم رہے گا، اور اس کی بہت سی صورتیں جو زندوں کے ساتھ رشتہ قائم رہے گا۔ ایک تو قبر کے اوپر جب جائیں گے، عزیز جائیں گے، بچے جائیں گے، بھائی جائیں گے، تو قبر والا ان کو دیکھے گا، قبر والا ان کو سنے گا، قبر والا ان کے آنے سے خوش ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبر کے اندر جو میت ہے یہ سب سے زیادہ خوش اور مطمئن اس وقت ہوتا ہے جب قبر کے اوپر وہ آتا ہے جس کے ساتھ دنیا میں اس کو پیار ہوتا ہے۔ جب وہ قبر کے اوپر آ جاتا ہے، یہ اس کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کو سن رہا ہے، اور یہ مانوس ہو رہا ہے، اور اس کی مرضی یہ ہے کہ یہ یہاں ہی بیٹھا رہے۔ آپ دیکھو کہ اللہ پاک جل شانہ نے ان جدائیوں کے اندر ہمیں کیسا انعام عطا فرما دیا کہ اگرچہ ہم ان کو نہیں دیکھ رہے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے ملاقات کا، اور پھر یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم انہیں سلام کرتے ہو تو وہ تمہیں سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، جب تم ان کے ساتھ باتیں کرتے ہو تو وہ باتوں کا تمہیں جواب بھی دیتے ہیں، لیکن وہ جواب تم سن نہیں سکتے۔ صرف یہ ہے کہ وہ جواب تم سن نہیں سکتے۔ یہ کیا کم ہے کہ ہمارے جو عزیز ہیں اور ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے بیٹھنے سے وہ خوش ہو رہے ہیں، کیا یہ کم ہے؟ اور پھر یہ ایک یہ صورت ہے، اور دوسری صورت احادیث میں آتا ہے، اور فقہا نے ان احادیث کا خلاصہ ذکر کیا ہے کہ مرنے والا جو ہے جب قبر میں جاتا ہے تو اب اس کی روح کا جو رابطہ ہے جسم کے ساتھ یہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ الدنیا سجن المومن، دنیا تو بندہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اس مقام پہ فقہا نے لکھا ہے کہ پہلے روح پابند تھی، اب روح جسم سے نکل چکی ہے، بندہ مومن کی روح اب آزاد ہے، اب اپنے اپنے مقام کے مطابق وہ آزاد ہے۔ جس قدر ایمان کا درجہ ہے اسی قدر وہ آزاد ہے، لیکن روح ہر جمعرات کو گھر آتی ہے، ہر جمعرات کو گھر آتی ہے، عیدین کے موقع پہ گھر آتی ہے، شب برات کے موقع پہ گھر آتی ہے، 10 محرم کو گھر آتی ہے۔ اور دیکھیں آپ، اللہ پاک جل شانہ نے وہ جب روح آتی ہے تو وہ تقاضا بھی کرتی ہے، اگر تقاضا ہو جائے پورا، ایصال ثواب ہو جائے اور صدقہ و خیرات ہو جائے تو وہ خوش ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا نے اس بات کی تفصیل لکھی ہے کہ جب وہ خوش ہوتے ہیں تو وہ دعا بھی دیتے ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اولاد کے عمل جو ہے والدین کے اوپر ہر جمعہ کو پیش ہوتے ہیں، ہر جمعہ کو اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اگر اولاد کے اعمال اچھے ہیں تو والدین خوش ہوتے ہیں، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو والدین پریشان ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ برے عمل کر کے قبر کے اندر اپنے والدین کو اذیت نہ دو۔ اور پھر وہ خوش نصیب اولاد جو اپنے والدین کے قبر کے اوپر حاضر ہوتی ہے، ان کے لیے بہت درجہ ہے۔ جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، خالق کائنات نے ان کو بہت زیادہ اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بہت زیادہ زیارت کرتا ہے، جب یہ مرتا ہے تو اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ کتنا بڑا رشتہ ہے روح والا، کہ جسم والا رشتہ تو وہ ٹوٹ گیا، لیکن جو روح والا رشتہ ہے یہ باقی ہے۔ تو اس مقام پہ سمجھانے کے لیے ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی وہ تو قبر کے اندر ہے، اس کے اوپر اتنی مٹی ہے، اس کے اوپر اتنے پتھر ہیں، وہ کیسے دیکھتا ہے، وہ کیسے سنتا ہے، اور یہ رشتہ کیسے قائم رہتا ہے؟ تو اس کا جواب پھر فقہا نے دیا ہے، اور انہوں نے اس طرح اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ بتاؤ، یہ جو مٹی کے اندر سے سن لینا، مٹی سے اندر سے دیکھ لینا، یہ تمہارا عقل نہیں مانتا یا خدا اس طرح کر نہیں سکتا؟
اب یہ بتاؤ کہ یہ کیا صورتحال ہے؟ اگر تمہارا عقل نہیں مانتا تو دین اسلام میں مسائل کی بنیاد عقل پر تو ہے ہی نہیں، اللہ رسول کے فرمان پر ہے۔ اگر کہو کہ عقل نہیں مانتا تو دین اسلام میں تو عقل کی بات مانی نہیں جاتی، وہاں تو اللہ پاک کی بات کو مانا جاتا ہے۔ اور اگر یہ کہو کہ اللہ ایسے کر نہیں سکتا تو یہ بندہ مومن کے ایمان کے خلاف ہے۔ کیوں کہ اللہ رسول کی طرف سے تو یہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے۔ کیوں؟ ارشاد فرمایا کہ اس جہان کا تقاضا اور ہے اور اس جہان کا تقاضا اور ہے۔ اس دنیا میں ہم فرشتے نہیں دیکھتے، دیکھتے ہیں؟ نہیں، فرشتے نہیں دیکھتے، لیکن قبر والے کے پاس فرشتے آتے ہیں، وہ فرشتوں کو دیکھتا بھی ہے، فرشتوں کے سوالوں کے جواب بھی دیتا ہے۔ تو اب تو ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ رہے، لیکن قبر والا فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس جہان کے قوائف اور ہیں اور اس جہان کے قوائف اور ہیں۔ اور بندہ مومن کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہر مومن کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بندہ مومن کے لیے بڑی تسلی ہے کہ اپنی عزیزوں کی قبر کے اوپر جب جاتا ہے تو گویا کہ ان کے ساتھ اس کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اب دیکھتا تو نہیں ہے، دیکھنے کے بغیر ملاقات ہو جاتی ہے، اور باتیں بھی سنتے ہیں اور باتوں کا جواب بھی دیتے ہیں۔ آخر میں ایک ایمان افروز بات سنیں، جب کوئی بندہ فوت ہو کر قبر میں جاتا ہے، پہلے بھی وہاں پہ موجود ہے، جو قبرستان کے اندر پہلے بھی ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، وہ سارے اکٹھے ہو کر اس کو ملنے آتے ہیں۔ جو پہلے چلے گئے ہیں یہ نئے آنے والے کو ملنے آتے ہیں اور پچھلے حالات دریافت کرتے ہیں کہ پچھلوں کا کیا حال ہے۔ خالق کائنات ہمیں یہ حقائق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے مرومین کے ساتھ ہمیں رشتہ جوڑے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیوں کہ یہ موت ان رشتوں کو توڑنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ یہ رشتہ قائم رہتا ہے اور اس کا تعلق بھی قائم رہتا ہے۔